بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے زمانے کا قصہ ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرنا چاہیے۔ پہلے زمانے کے اندر واضح نصیحت ہوا کرتا تھا، والدین اپنی اولاد کو نصیحتیں کیا کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، ان کو اخلاق سکھاتے تھے۔ اور ایک ٹرینڈ ہمارے یہاں چلتا چلا آیا ہے کہ والدین اور دادا دادی، نانا نانی اپنے بچوں کو، پوتے پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو لے کے بیٹھا کرتے تھے اور ان کو سبق آموز کہانیاں اور قصے اور حکایتیں اور نصیحتیں کیا کرتے تھے، اور رات کی ابتدا یہاں سے ہوا کرتی تھی، اور پھر دعائیں اور اعمال کر کے سب سنت طریقے سے سو جاتے، فجر میں اٹھتے۔ لیکن اب اس چیز میں، اس ٹرینڈ میں کمی آتی چلی جا رہی ہے۔ تو ایک بادشاہ تھا، جب وہ بوڑھا ہو گیا، اس نے سوچا کہ میرے بیٹے ہیں، اگر یہ آپس کے اندر لڑتے رہے تو ان کو نقصان ہو جائے گا، حکومت کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اس نے ان سب کو جمع کیا اور آپس کے اتحاد کے اوپر ایک بہترین اس نے جو ہے مثال قائم کی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹے ایک ایک لکڑی لے کے آؤ۔ سارے بیٹے چلے گئے اور ایک ایک لکڑی لے کے آئے، اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو توڑ دو۔ تو ہر بیٹے نے اس لکڑی کو توڑ دیا، اور ایک لکڑی کو توڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر ایک ایک لکڑی اور لے کے آؤ۔ وہ دوبارہ سے ایک ایک لکڑی اور لے کے آئے، اور بادشاہ نے کہا اب یہ مجھے دے دو۔ تو ان سب نے اپنے باپ کے ہاتھ میں تھیں، بادشاہ نے اس کو آپس میں ملایا اور ایک رسی کے ذریعے سے ان کو باندھ دیا۔ اب وہ لکڑی نہیں تھی، وہ ایک گٹھا بن چکا تھا، وہ ایک گٹھا بن چکا تھا۔ اب بادشاہ نے سب سے چھوٹے والے بیٹے کو وہ لکڑی کا گٹھا دیا کہ بیٹا اب اس کو توڑو۔ اس بیچارے نے بڑی کوشش کی، بڑی جان لگائی، لیکن نہ ٹوٹنی تھی نہ اس سے ٹوٹی۔ اس کے بعد اس سے بڑے کو، پھر اس سے بڑے، کرتے کرتے سب سے بڑے بیٹے کو اس نے وہ لکڑی کا گٹھا حوالے کیا کہ بھئی تم اس کو توڑو۔ تو اس نے بھی پوری کوشش کی، اڑی چوٹی کا زور لگایا، وہ گٹھا نہ ٹوٹنا تھا نہ ٹوٹا۔ تو بیٹوں نے پوچھا کہ بابا جان آپ ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا میں یہی بات آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر میرے جانے کے بعد، کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا، کبھی بھی موت واقع ہو سکتی ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بعد میں تم نے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، اتنی محنت سے میں نے سلطنت قائم کی، اس ملک کے نظام کو چلایا، اب میرے بعد تم نے اس ملک کو مل جل کے چلانا ہے۔ اگر یاد رکھو تم میں آپس میں اتفاق ہوا اور اس گٹھے کی طرح اگر تم ملے رہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تم کو توڑ نہیں سکتی، اور اگر یاد رکھو کہ تم ان الگ الگ لکڑیوں کی طرح الگ رہے اور آپس میں نہ جڑے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت تم کو آسانی کے ساتھ توڑ دے گی۔ یہی بات ہے، یہی وجہ تھی کہ لیاقت علی خان جو فاؤنڈرز آف پاکستان میں جن کا ذکر ہوتا ہے، ایک موقع کے اوپر ایک تقریر میں جوشیلا مکہ انہوں نے لہرایا تھا۔ یہ مسلمانوں کی یونٹی کے اوپر جو ہے دلیل تھی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ اگر یہ انگلیاں الگ الگ ہوئیں تو کوئی بھی طاقت ہر انگلی کو توڑ دے گی، اور یہ اگر انگلیاں آپس میں مل گئیں اور اتفاق اور اتحاد ہم نے قائم کیا تو یہ دنیا کی کسی بھی طاقت کو یہ مکہ توڑ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری صفوں کے اندر اتحاد پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔